کتنے 36 دھاروں کا دودھ نکلتا ہے. وہ نچوڑ نچوڑ کر کے جب اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تو بچے کے اندر جو خلقت آتی ہے، حسن جو آتا ہے. آپ اس بات کو غور کریں کہ کنیکشن کتنا عمدہ ہے کہ اگر ماں ساگ کھا لے بچے کو سردی ہے کہ نہیں، اگر ٹھنڈ پکڑ لے ماں کو تو بچے کی طبیعت خراب. تو میں ان ماؤں سے کہوں اے میری مائیں، کیا تیرے قدموں تلے جنت، کیا تو جنتی ہے؟ اور میرے نبی کہتے ہیں کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی. ماں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بچے پریشان اور ماں دعا کر دے اللہ بیڑا پار کر دے. لیکن ماں کے ہاتھوں میں تاثیر دیکھیں ذرا سا. اے ماں، اللہ نے تجھے بہت نازک بنایا، نرم بنایا ہے، اس لیے کہ ماں کے سینے میں جو دل ہے، دھڑکن ہے، تڑپ ہے، اس کی بات الگ ہے جو کسی کے اندر نہیں. ایک ماں کا ممتا، یہ آنچل، یہ ان کی ہاتھیں لہرانا اور لہرا کر کے گودوں میں اٹھا لینا. کیا آپ اپنے بچے کو محبت کرتے ضرور ہیں؟ آپ اپنی بچوں پہ جان نچھاور ضرور کرتے ہیں. کیا اپنے بچے کی پرورش میں آپ نے کچھ کمی رکھ دیا؟ آپ گالی دیتے دیتے دودھ پلا رہے ہیں، بچے کو وہی آ رہا ہے. آپ جو زبان پہ لا رہے ہیں وہی ان کے اندر پیوست ہو رہا ہے. جب بڑے پیر عبد القادر جیلانی کو ان کے استاد پڑھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر کے 18-12 قرآن پڑھ دیا. 18-12 قرآن پڑھ دیا تو کہنے لگے عبداللہ سوامی یہ تمہارا نواسا، اسے ہم پڑھانے آئے ہیں کہ یہ مجھے پڑھا رہا ہے. کہا انہیں سے پوچھ لے. بڑے پیر کہتے ہیں میری ماں 18-12 قرآن کی حافظہ تھی، 18-12 قرآن کی حافظہ تھی، صبح سے لے کر شام تک پڑھ لیا کرتی تھی. اور یہ میں ماں کے پیٹ سے ہی سن کر کے حافظ قرآن بن گیا. بتائیے اگر تیرے بطن پہ لڑکا پڑھ رہا ہے، اسے اچھی اچھی باتیں سنیں اور درس دیں تو وہ جو تمہارے کوکھ میں پروان چل رہا ہے نا، اللہ اس کے اندر تینت ڈالے گا. اور کون سی تینت ڈالے گا؟ اگر گانا سنیں گے تو گانے والی تینت ڈال دے گا، نعت سنیں گے تو نعت والی تینت ڈالے گا. تو اسی لیے ہم اپنے بچے کو جو پروان چڑھاتے ہیں صرف پروان چڑھانا جانتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے حفاظت کرنا کیسے احادیث اور قرآن میں دیکھیں آپ. کیونکہ حمل کی آپ حفاظت کریں، حمل کی حفاظت کس بنا پر کریں کہ ایک جان نہیں دو جان ہے، دونوں جان کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، دونوں جان کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اگر بچہ پاورفل ہو، اگر طاقتور بچہ ہو کہ ماں کے پیٹ سے ہی ماں کو دیکھ لیتے، دھرتی کو دیکھا نہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں، یہ نظارہ نرالا ہے. اے میری ماں کیا تو جنتی ہے؟ پھر ہی جملہ اے میری ماں کیا تو جنتی ہے. چلے محمود بہاری اور مخدوم بہاری، یہ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے. دو شخصیت ہے، ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 10 سال. ماں کے ہاتھوں میں اللہ نے پاور دیا، پاور دکھا رہا ہوا ہے. کیسے پاور ہے میری ماں؟ پاور دیکھو تمہارے ہاتھوں میں رب نے کیا پاور دیا ہے. محمود بہاری، مخدوم بہاری، ماں نے پیسے دیا جا بازار سے کچھ سامان خرید لا. بیٹا گئے بازار سامان خریدنے گئے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب گئے تھے تو موسم خوشگوار سہانا موسم تھا، لیکن جو ہی بازار دونوں بھائی پہنچا، اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی بھیجنا شروع کر دیا، آندھی چلی. پھر دونوں بھائی آپس میں بکھر گئے. اور کیسے بگڑے؟ صبح سے لے کر شام تک ایک بھائی کو ڈھونڈتا رہا. اتنی تیز کی بارش آندھی آئی لیکن دونوں بچے کی ملاقات نہ ہو پائی.
ایک بچہ واپس نہیں آیا، دوسرا بچہ واپس آیا، اور جو بچہ واپس آیا اپنی ماں سے کہنے لگے اماں میرے بھائی میرے ساتھ نہیں کا، تیرا بھائی کہاں گیا، محمود بہاری کہاں گیا؟ کہنے لگا ماں جب ہم گھر سے نکلے تھے موسم صحیح تھا، اور جب بازار گئے اللہ پانی بھیجنا شروع کر دیا، تیز آندھی آئی، دونوں بھائی بچھڑ گئے، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، ماں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، مولا حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، آندھی ختم ہو گئی، طوفان آیا چلا بھی گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے اس سینے میں ممتا ہے۔ یہ ممتا جب صبح ہو تو مچل رہا ہے، شام ہو تو مچل رہا ہے، اور جب سونے جائے تو مچل رہا ہے۔ جب ایسے عالم میں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، بلکہ 18 سال گزر جاتا ہے۔ 18 سال گزر جاتا ہے۔ ایک دن صدمے میں ماں مچل گئی اور دل نے پکارا کاش کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی، کاش کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بار دیکھ لیتی۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، کسی مولوی فقیر ولی کے بارگاہ نہیں جا رہی ہے، کسی بڑے بزرگان دین کے مزار پہ نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ ماں تازہ وضو کرتی ہے، بولیے تازہ وضو کر رہی ہے، مصلی کو بچھا دیتی ہے، دو گانا نماز کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، باندھ دیا، دو گانا نماز مکمل کر دی، مصلی پہ بیٹھ کر ایک بیٹا جوان پاس میں بیٹھا ہے، اور ماں آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی مولا آج سے 18 سال پہلے میرا بچہ بازار گیا تھا، اے مولا اس بچے کو میں 9 ماہ پیٹ میں پروان چڑھایا، 2 سال چھاتیوں کا دودھ پلا پلا کر اسے میں نے پروان چڑھایا، اے مولا پھر وہ بڑا ہوتا گیا، میرے آنکھوں کا تارا تھا، اے مولا ایک ماں کے ہاتھ کا لاج رکھ لے، اے مولا ایک ماں مصلی میں بیٹھی ہے، مصلی کی لاج رکھ لے، اے مولا ایک ماں کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں اس کے لاج رکھ لے، اے مولا میرے بچھڑے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، بارش شروع ہو جاتی ہے، آندھی چلنے لگتی ہے، اور جب اتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے کہ دروازے میں کسی نے دستک دیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 18 سال کے بعد جب دروازے میں دستک دیا کوئی، ماں مصلی سے اٹھی، اٹھنے کے بعد سیدھا دروازے کے قریب دروازہ کھولی، کھولنے کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان، خوبرو نوجوان، سر پہ ٹوپی ہے، اسلامہ لبادہ ہے، کھڑے ہیں دروازے کے باہر، یہ ماں اس نوجوان کو تک رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، سر سے پاؤں تک نہار رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں ہے اور نوجوان دروازے کے باہر، یہ ماں کبھی اس نوجوان کے داڑھی کے بال کو چھوئے آسمان کو دیکھے، کبھی سر کی ٹوپی کو چھوئے آسمان کو دیکھے، کبھی جسم کے لبادہ کو چھوئے آسمان کو دیکھے، اللہ اکبر، کبھی جسم پہ ہاتھ ملے آسمان کو تکے۔ نوجوان کہنے لگے میں کوئی اور نہیں بلکہ تیرا بیٹا جو 18 سال پہلے کھویا تھا آج تیرے سامنے کھڑا، کیا تم مجھے اندر آنے نہیں دے گی؟ اللہ اکبر، ماں نے کہا بیٹا میں تو دیکھ رہی ہوں لیکن یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اللہ آسمان سے پانی بھیج رہا ہے، تیرے داڑھی کے بال سوکھی ہے، اللہ آسمان سے پانی بھیج رہا ہے، سر کی ٹوپی سوکھی ہے، جسمانیت سوکھے ہے، اے بیٹا تیرے پاس کوئی اوزار آلہ نہیں لیکن یہ کیسے جسم سوکھے ہے۔ نوجوان قدموں پہ گرے اور کہنے لگے اے ماں جب جب اللہ پانی بھیجتا تھا، جب جب اللہ آندھی بھیجتا تھا، تب تب تیرے آنچل نے مجھے سہارا دیا۔ ایک ماں کی آنچل دیکھے صرف حفاظت کے لیے ماں مصلی میں بیٹھ جائے، قسم خدا کی نوجوان بیٹے کی جو ہے بیڑا پار۔
ماں کے قدموں تلے جنت. اے میری ماں اس جنت کا مزہ مصلی میں بیٹھ کر کے لینا. اے میری ماں اس جنت کا مزہ تم اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنا. اور جب دعا کرو کہتے ہیں ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسا جیسے کہ نبی کی دعا امت کے حق میں. امت کے حق میں. آج ماں باپ دعا کم کریں گے بد دعا زیادہ کریں گے. اللہ رحم کرے ہمارے بزرگان دین پر. اللہ انہیں توفیق عطا کرے. بچے کی غلطی نہیں ہوتی ہے. اسے آپ درگزر کرنا سیکھیں, اسے معاف کرنا سیکھیں. اس لیے کہ معاف اگر آپ کریں گے کیونکہ رب معاف کرنے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے. معاف کرنے والے کو رب پہلے پسند کرتا ہے. اس لیے آپ معافی کے لیے آگے بڑھتے جائیں. میں یہی کہا کہ میری ماں تیرے قدموں تلے جنت. اے میری ماں تیرے قدموں تلے جنت. اس جنت کی تو حفاظت کرنا. تیرے بچے جنت تیرے قدموں میں ہے. تو اب یہ جنت کی کیسی حفاظت کریں گے آپ عبادت کریں, ریاضت کریں, بندگی کریں, تسبیح کے دانے گنے, نہ کہ زبان سے گالیاں گلوچ نکالیں, نہ کہ زبان سے فحش کلام نکالیں. اس لیے کہ تیرے ہاتھ جب بھی اٹھے رحمت کے لیے اٹھے. کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کا پیر پھسل گیا. ڈاکٹر معراج راہی موجود ہے, ان کی دو مائیں ہیں اور آج ان کے سر پہ کچھ آیا نہیں, لیکن ایک مثال قائم کیا ہمارے سرزمین بلواقع باری میں کہ ماں ہے کہ اور ہے. یہ احساس نہیں ہوا کبھی اس نے یہ نہ کہا کہ ماں کے درجے کو میں نے دیکھا ہے. نوجوان بچہ ہے, کبھی میں تو کا لفظ نہیں آیا. ناتا آج سے نہیں ہے, کئی برسوں سے ناتا ہے. جب ان کا وجود نہیں تھا تب سے ناتا ہے. تو اللہ رب العزت ان نوجوانوں کو وہ پیدا کیا کہ کبھی احساس ہونے نہیں دیا کہ میں تیرے اپنے بیٹے ہوں یا اور. اللہ اکبر. رب تبارک تعالیٰ ان بچوں کی خدمت کو قبول عطا کرے, کیونکہ کہیں نہیں چھوڑا ہے. کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں نہ چھوڑا ہو, دعا نہ کیا ہو, 10 روپے صدقہ نہ دیا ہو. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جشن میں بیٹھے ہیں, میلاد میں بیٹھے ہیں. یہ میلاد میں اختر رضا معطر کو بلا لیا, یہ ماں کی محبت ہے, یہ ماں کی محبت ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں یہ ماں کی محبت میں انہوں نے یہ پروگرام سجایا رچایا. اس پروگرام سے فائدہ کیا ہے؟ ایک میلاد آپ کر رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہے؟ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے ایک پروگرام سجائی تھی. کہاں سجائی تھی؟ بہادر گنج بانسباری مدینہ جامع مسجد میں. میں نے علامہ توصیف رضا کو دعوت کیا تھا. صرف جملہ میں بولنے جا رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں میلاد سننے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, میلاد میں بیٹھیں گے کیا ملے گا, بس 2-4 باتیں بولیں گے چل دیں گے. لیکن سنو, یہ میلاد کہتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسے محفل میں بیٹھنے والے بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. یہ جنت کی کیاری ہے. یہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے. اب میں یہ جملہ دینے جا رہا ہوں. اشتہار میں ترتیب نہیں دیا تھا. 3 آدمی 3 طرف خواب دیکھا. میں نے جس کھیت کو لیا تھا پروگرام کا, جلسہ کا, خواب میں دیکھا 3 آدمی 3 طرف کہ وہ فلاں جگہ جو ہے. میں نے خواب میں دیکھا حضرت کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں. اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں. میں 1 دن ہے, 2 دن ہے, 3 دن تک دیکھتا رہا. 3 دن تک دیکھتا رہا. اور جب 1 ماہ کے بعد جب علامہ توصیف رضا وہاں کرسی پہ اجلال ہوئے تب جا کر کے کہا کہ میری خواب جو ہے یہ پوری ہے کہ نہیں. اب یہ محفل میں بیٹھے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا محفل ہے؟ ذکر نبی ہے, ذکر نبی ہے. اسے آپ اور ہم کم آگے یہی پروگرام فیس بک واٹس ایپ میں دیکھیے گا. پاکستان میں جب ہوتا ہے نا, ہزاروں کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں. جو چل رہا ہے ان کا, اور ہم جو چلا رہے ہیں پروگرام, یہ پروگرام کا انداز ایسا نہیں ہے. مچل کر کے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ. کون مدینہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے؟ کون مدینے میں جانا نہیں چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ان قریب بیان ہوگا. اور انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ پھر میں یہ اختر رضا معطر کو
ایک نعت کے لیے یا منقبت کے لیے جو بھی ان کو اچھا لگے چاچے وہ اپنے حساب سے پڑھیں۔ واقع الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔